الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وقال اللہ تعالی فی مقاما آخر فی سورة انبیاء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتنا معرضون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کے وہ شواہد جو 1400 سال پہلے خدا نے اپنے کلام میں اتارے اور جدید سائنس کا دور پہنچا تو اس میں وہ حقائق کا نمودار ہونا، نمایاں ہونا ثابت ہو گیا کہ جو خدا نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ان قریب ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور تم پکار اٹھو گے کہ بے شک وہ خدا جو حق ہے اور جو کچھ اس نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ تم اس کو پہچان سکو کہ بے شک وہ ہر چیز پہ گواہ ہے اور ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے؟ یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے سورۃ رحمان کی آیت نمبر 33 27ویں پارے میں فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کے گروہ، کیا تم کو طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل بھاگو؟ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ساتھ، اور سلطان وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جس کے ذریعے سے زمین کی کشش ثقل اور زمین کے اوپر 800 میل کا ہوا کا سمندر، اس کو عبور کر کے باہر نکلنا کوئی آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے طاقتور بوسٹر چاہیے اور اس بوسٹر کے ذریعے سے خلاباز اور مختلف سسٹم اور سیٹلائٹ وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، ویسے نہیں نکلا جا سکتا۔ اور دوسری یہ کہ خدا نے جو سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 32 میں 17ویں پارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان کو سقفاً محفوظاً، ہم نے چھت بنایا بڑی محفوظ آسمان کو، اور تم ہو کہ ہماری آیتوں سے منہ موڑ کے جاتے ہو، دیکھتے نہیں ہو۔ تو اس کے لیے خدا نے سقفاً محفوظاً کہا کہ وہ جو اوزون کی تہ خدا نے لگا رکھی ہے وہ زمین پر انسانوں کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے، سورج کی تابکار روشنی سے اور ایسے مختلف چیزوں سے جو اس انسان کی زندگی کے لیے مضر ہو سکتے ہیں اور حیات انسانی کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے محفوظ کیا۔ اور 800 میل ہوا کا جو سمندر بنایا ہے اس سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور مختلف چیزیں جو چاند کی سطح سے ٹکراتی ہیں وہ آسانی سے زمین کی سطح تک نہیں پہنچ سکتی، اور اگر اس وقت اس سمندر ہوا کو عبور کرتے ہیں اور اس ویلاسٹی کے ساتھ آتی ہیں تو وہ ہوا کی رگڑ سے جل جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو کہا کہ ہم نے اس کو محفوظ بنایا، اور یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، انسانوں پر خدا کا بڑا احسان ہے۔ اور کچھ سال پہلے یہ کسی خلا کا ٹکڑا جو تقریباً 1000 میل کا تھا، پہاڑ کا ایک ٹکڑا تھا، وہ زمین کی طرف کشاں کشاں آنا چاہ رہا تھا کہ خدا کی قدرت سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جو وہاں ایک بڑا سیارہ موجود تھا، اس کی کشش ثقل نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہ زمین سے ٹکراتا تو زمین کا پتہ نہیں کیا حشر ہوتا، کیونکہ وہ جو سیارہ ہے وہ زمین سے 10,000 گنا بڑا ہے، اور وہ جا کے 1000 میل کا پہاڑ کا ٹکڑا اس سے ٹکرایا۔ تو کہتے ہیں یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے وہ کھڑا کیا ہوا ہے، ایک بڑی چیز جو زمین کی طرف آ سکتی تھی اور انسانوں کو ہلاک کر سکتی تھی، وہ اپنی طرف اس کو کھینچ کے بچا لیتی ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں خدا کی قدرت کی جن کو صرف سائنسدان سمجھ سکتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس کو بتا کے خدا کی قدرت کے نمونے بتائیں، اور خدا کی ربوبیت اور خدا کی خلاقیت وہ بندوں کے سامنے آ سکے، اور خدا کی قدرت پر بندے گواہ بن سکیں۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نیکی کی بات کا آگے ابلاغ کرنا نیکی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ الدال الخیر کفاعلہ، نیکی کے بیان کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے وہ خود بیان کر رہا ہو۔